الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ نے انسان کو مختصر عرصے کے لیے اس دنیا میں بھیجا اور اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے ذوی العقول یعنی عقل والوں کو مکلف اور پابند بنایا. جو غیر ذوی العقول اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کے احکامات کے پابند نہیں. اللہ نے انسان کی رہنمائی کے مختلف اسباب پیدا کیے. سب سے بڑا سبب جو اللہ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پیدا کیا وہ انسان کی عقل. یہ انسان مکلف ہی اس لیے ہے یہ انسان عاقل ہے، عقل والا ہے. لہذا اگر کوئی انسان عقل کے بغیر ہو، مجنون ہو یا بچہ ہو، نابالغ ہو، وہ شریعت کا مکلف نہیں. تو تکلیف یعنی مکلف بنائے جانے کا ایک سبب انسان کی عقل ہے. اور اللہ کی ذات بڑی غفور و رحیم ذات ہے. اس نے صرف انسانی عقل پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے مختلف انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث کر اور ان پیغمبروں پر اللہ نے آسمانی کتابیں نازل کی. کل جو آسمانی صحیفے تھے 104 صحیفے یہ اللہ نے مختلف انبیاء پر علیہم السلام و تسلیمات پر نازل فرمائی اور 4 بڑی کتابیں اللہ نے نازل کی. اللہ نے سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور ان پر قرآن عظیم عظمت والی کتاب نازل کی. قرآن عظیم یہ اللہ کی عظیم کتاب ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ جل جلالہ نے اپنے عظیم پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی. قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ نے
اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں نازل کی، لیلۃ القدر کی بابرکت رات میں نازل کی۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ جل جلالہ نے 23 سال کے عرصے میں نازل کی۔ باقی جو کتابیں تھیں وہ اللہ نے یکجا انبیاء علیہ السلام کو عطا کی، لیکن قرآن کی عظمت کے دیکھیے کہ اللہ نے اس کو 23 سال کے اندر نازل کیا۔ اور قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، ایسی عظیم کتاب ہے کہ قرآن خود تو عظیم ہے ہی، جو آدمی قرآن کے ساتھ سچے طلب کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، اللہ کی نظر میں وہ انسان بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ وہ انسان بھی عظیم ہو جاتا ہے جو انسان قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کر لیتا ہے، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارتا ہے۔ اس کے فضائل قرآن و حدیث میں بے شمار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی شان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے سکھائے۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بہترین انسان وہ نہیں جس کے پاس لاکھوں کی گاڑیاں ہوں، لاکھوں کے مکانات ہو، کروڑوں کے مکانات ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے سکھائے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا، اے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ صبح سویرے بازار بطحان میں جائے اور بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قطع رحمی کے 2 عمدہ اونٹنیاں لے کر آئے؟ آپ نے صحابہ سے استفسار فرمایا، تو صحابہ نے کہا، ہم میں سے ہر آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اعلی صبح بازار بطحان میں جائے اور بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی قطع رحمی کے 2 عمدہ اونٹنیاں لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا، اے صحابہ، قرآن پاک کی 2 آیتیں پڑھ لینا 2 عمدہ اونٹنیاں لانے سے بہتر، اور قرآن پاک کی 3 آیت پڑھنا 3 عمدہ اونٹنیاں لانے سے بہتر ہے۔ گویا کہ حضور نے ہمارے لیے سبق پیدا کر دیا۔ اس زمانے میں جو انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے عمدہ جو چیز ہوتی تھی، وہ جو سواری کے قابل ہوتی تھی، وہ یا اونٹ یا گھوڑے ہوتے تھے۔ گویا کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دے دیا کہ اے انسانوں، تم اگر مال و زر کو جمع کرو، بینک بیلنس کو جمع کرو، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں۔ اللہ کو جو بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا صبح قرآن پاک کی تلاوت۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا، قرآن شریف پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جس طرح کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، اور تیرا مقام وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ اور ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو والد اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن شریف پڑھائے تو اللہ جل جلالہ اس بچے کے والدین کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قرآن شریف پڑھے اور خود پھر اس پر عمل کرے، صرف پڑھے نہیں، اس پر عمل بھی کرے، تو قیامت کے دن اس کے والدین کو ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی۔ افسوس کا مقام ہے، آج ہمیں ہر چیز کی ہمارے اندر قدر ہے،
60 سال یا 70 سال کی ہم نے زندگی گزارنی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے ہم نے ہمیشہ والی زندگی کو بھلا دیا ہے، ہم نے ہمیشہ والی زندگی کو بھلا دیا ہے۔ انسان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو عمریں ہوگی وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوگی۔ یہ مختصر جو عرصہ ہے، اس کے لیے ہم نے نمازیں بھی چھوڑ دی، اس کے لیے ہم نے اللہ کو بھی بلا دیا، اس کے لیے ہم رشتہ داروں کو بھی ناراض کر دیا اس عارضی زندگی کے لیے، لیکن ہمیں فکر نہیں ہے تو اس ہمیشہ کی زندگی کی فکر نہیں، اس ہمیشہ کی زندگی کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے تو موت کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی نعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں موت کی سختیوں سے، موت کی سختیوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو انسان زہر کا پیالہ پیتا ہے وہ موت کا جھٹکا ہوتا ہے، اور موت اتنی آسان چیز نہیں ہے، وہ جب انسان پہ آتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے موت کو سینا کتنا مشکل ہے۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ جب اللہ سے ملنے کا وقت آتا ہے تو اللہ ان کے دل کو آخرت کی طرف راغب کر دیتے ہیں، ان کو شوق ہوتا ہے کہ کب ہم اپنے محبوب حقیقی کے پاس، کب ہم اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچیں گے۔ تو سب سے پہلے انسان کو موت کے بعد پھر برزخ کی زندگی ہوتی ہے، قبر کی زندگی ہوتی ہے، اور انسان قیامت تک 1000 سال 2000 سال جب تک قیامت نہیں آئے گی جو اللہ کے علم میں ہے، اس وقت تک وہ قبر میں رہتا ہے۔ اور قبر کی زندگی ہم نے خوبصورت کرنی ہے تو سورہ ملک کو روزانہ پڑھا کریں، 30 آیات ہیں، روزانہ ایک آیت یاد کریں۔ کسی مولوی صاحب سے، قاری صاحب سے روزانہ ایک ہم دنیا کے لیے کیا کچھ کرنے تھے، لیکن اپنے قبر کو آخرت کا خوبصورت بنانا ہو تو سورہ ملک روزانہ پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی سورہ ملک روزانہ پڑھتا ہے تو قبر کے اندر یہ سورت اللہ سے جھگڑا کرتی ہے، اللہ سے جھگڑتی ہے کہ اے اللہ میں اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما، اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما، اس لیے سورہ ملک روزانہ پڑھا کریں تو قبر میں وہ رہے گا۔ پھر قیامت برپا ہوگی جب اللہ چاہیں گے، قیامت میں سارے انسان ننگے اٹھیں گے، سارے انسان ننگے اٹھیں گے۔ اللہ اکبر۔ امی عائشہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ سارے انسان ننگے ہوں گے تو شرم و حیا نہیں ہوگی؟ حضور نے فرمایا عائشہ انسان قیامت کے دن اتنا سخت ہوگا کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ میں ننگا ہوں، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ میں ننگا ہوں۔ اور سب سے پہلے جس کو جوڑا پہنایا جائے گا وہ جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ مجھے جوڑا پہنائیں گے، باقی انبیاء کو جوڑا پہنائیں گے۔ انبیاء کو جوڑا پہنانے کے بعد دوسرے نمبر پر مؤذنین کو جوڑا پہنایا جائے گا، جو اذان کے لیے پہنچ جاتے تھے وقت پہ اور مسجد کے ساتھ جن کا دل اٹکا ہوا ہوتا تھا، ان کو دوسرے نمبر پر قیامت کے دن جوڑا پہنایا جائے گا۔ وہ کہ قیامت کے دن دوسری پوزیشن ہوگی، دوسرا انعام جو ہوگا وہ مؤذنین کو ملے گا، وہ مؤذنین کو دیا جائے گا۔ پھر اللہ فیصلہ کریں گے، جس کو دائیں ہاتھ میں نام مل گیا کامیاب، بائیں ہاتھ میں مل گیا ناکام۔ اور اللہ جنت اور دوزخ کے درمیان جنت پہ جانے کے لیے ایک پل بچھا دیں گے، اس پل کا نام پل صراط ہے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک۔ جو نیک لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں اسلام پر، امام غزالی فرماتے ہیں یہ دنیا میں جو اسلام اللہ نے عطا کیا یہ پل صراط ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ دنیا کا پل صراط ہے۔ جو اس پل صراط پہ صحیح زندگی گزارے گا وہ قیامت کے پل صراط پہ آسانی سے پار ہو جائے گا۔ لیکن دنیا میں اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اگر دنیا میں اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو قیامت کے دن وہ پل صراط پار کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ دوزخ میں چلے جائیں گے، جو بدبخت مسلمان جو بدعمال تھے وہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ اور پھر آخرت میں اللہ سارے مسلمانوں کو دوزخ سے نکال لے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ ہر اس انسان کو دوزخ سے نکالو
جس نے زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا. اللہ اکبر. ایمان کی قدر اس وقت معلوم ہوگی. آج تو ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے, 2 پیسوں کی قدر ہے. مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے, دکانیں کوئی بھی بند نہیں کرتا اس ڈر سے کہ کہیں میں بھوکا نہ مر جاؤں. لیکن قیامت کے دن اس کا پتہ چلے گا کہ یہ فجر کے لیے اٹھ جاتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے, اس کا انعام کیا ہے. یہ دھوکے کی آنکھ بند ہوگی, پھر ہمیں پتہ چلے گا. تو قیامت اللہ اعلان کریں گے جس نے زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہے اس کو بھی جنت میں بھیج. تو آخری جو جنتی ہوگا اس کو جب اللہ جنت دوزخ سے نکالیں گے, اللہ اکبر کبیرہ, تو اس کو ایک نہر میں ڈال دیا جائے. اس کا جسم سارا جلا ہوا ہوگا. جب نہر میں ڈالیں گے تو اس کا جسم تر و تازہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور پھر اللہ ایک درخت اگائیں گے, وہ بڑا خوبصورت درخت ہوگا, وہ سمجھے کہ یہ جنت ہے. اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے. پھر اللہ کہیں گے چلو میں ادھر پہنچا دیتا ہوں, لیکن دوبارہ آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ دوبارہ کوئی اور چیز نہیں مانگنی. وہ کہے گا اللہ میں دوبارہ اور کوئی چیز نہیں مانگوں گا. اللہ اس درخت کے پاس پہنچا دیتے ہیں. آگے اللہ ایک اور خوبصورت جگہ دکھا دیتے ہیں, اور اللہ سے دوبارہ سوال کرنے لگ جاتا ہے اللہ اس جگہ پہنچا دے. اللہ کے شان فرمائیں گے میرے بندے تو عاشق نہیں کرتا ہے, تو نے تو وعدہ کیا تھا میں دوبارہ نہیں مانگوں گا. تو اللہ سے کہے گا اللہ بس معافی مانگتا, یہ جگہ دے رہے پھر دوبارہ نہیں مانگوں گا. وہ جگہ پہنچ جاتے ہیں, اللہ پہنچا دیتے ہیں. اس طرح ایک اور خوبصورت جگہ دکھاتے ہیں, حتیٰ کہ اس کو جنت دکھا دیتے ہیں. وہ اپنا وعدہ توڑتا رہتا ہے. جب جنت دیکھتا ہے تو اللہ سے کہے گا اللہ بس اسے ادھر پہنچا دے, دوبارہ نہیں مانگوں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ شان اس بندے پر ہنسیں گے. اس بندے پر کیا کریں گے؟ ہنسیں گے. جب آپ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے پر ہنسیں گے, تو حضور یہ کہتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حضور بھی ہنسیں گے. تو اس آخری جنتی کو جنت میں بھیج دیا جائے گا, اور جو آخر میں اس کو جنت دی جائے گی, آخری جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے. سبحان اللہ. آخری جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی. میرا رب کتنا غفور و رحیم ہے, بندوں سے بہت محبت کرتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے بندو میں اگر تمہیں سزا دے دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تم خود نیک بن جاؤ, مجھے تمہیں سزا دینے کی ضرورت نہیں. تم خود تقوی والی زندگی گزارو, تمہارے سزا سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. تم خود اپنے لیے جنت اور دوزخ کو خریدتے ہو. تو اللہ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے, اسلام کی زندگی, اور یہ عظیم الشان قرآن عطا کیا, صحابہ جیسا ذوق پیدا کرو. 2 انصاری صحابہ رات کو پہرا دیتے. ایک صحابی دشمن تیر مارتا ہے, وہ قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے, نماز میں سورہ کہف شروع کی ہوئی ہے, 3 تیر لگ جاتے ہیں ان کو, لیکن نماز سورج مکمل کرنے سے پہلے نماز توڑنے کا دل نہیں کرتا, لیکن نماز کو اس لیے مکمل کر لیتے ہیں کہ کہیں حضور نے جو ہمارے ذمہ کام لگایا تھا اس میں کوتاہی نہ ہو. سبحان اللہ. آج تو ہمیں نماز میں مچھر کاٹ دے تو ہماری نماز کی توجہ حلل ہو جاتی ہے, لیکن صحابی 3 تیر لگے ہوئے ہیں اس کو, لیکن پھر بھی اس کو قرآن چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا. قرآن چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا. تو ہمیں یہ صحابہ کے ذوق کی طرف آنا پڑے گا. قرآن کو پڑھنا پڑے گا, ہمیں قرآن کو سمجھنا پڑے گا, قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو, ناظرہ بھی اس کا ٹھیک کرو, اور امام مسجد جو ہے ان سے ٹائم لو کہ ہم فلاں نماز میں آپ سے ناظرہ سیکھا کریں گے. دنیا میں کمانے میں ہمیں شرم نہیں آتی, تو قرآن پڑھنے میں ہم کیوں شرم کریں؟ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے. جب کوئی امام احمد بن حنبل نے اللہ شان کو خواب میں دیکھا, اللہ شان سے عرض کیا اے اللہ آپ کو بندوں کا کون سا عمل ذرا پسند ہے, آپ بندوں سے کلام کب فرماتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جب میرا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تو وہ مجھ سے ہم کلام ہے, مجھ سے باتیں کرتا ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے؟ اللہ نے فرمایا جس طرح بھی پڑھے, لیکن جب میرا بندہ تلاوت قرآن کر رہا ہو تو وہ مجھ سے کلام کر رہا ہے. یہی قرآن قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنے گا.
دنیا کی سارا زندگی کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. قرآن کے لیے ٹائم نکالو, قرآن کو پڑھو, گھروں میں سکون آئے گا. حدیث میں آتا ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو, آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسا چمکتا ہے جیسے کہ زمین والوں کے لیے تارے چمکتے ہیں. زمین والوں کے لیے تارے چمکتے ہیں, اسی طرح وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہو, اللہ کی یاد ہو, اللہ کا ذکر ہو, اپنے گھر کو اللہ کی یاد سے آباد کرے. ایک وقت تھا صبح کے وقت ہر گھر سے قرآن کریم کی آوازیں آتی تھی. افسوس کا مقام, یہودیوں نے ہمیں ایسے کاموں پہ لگا دیا کہ رات کو ہم 2 بجے تک موبائل پہ لگے رہیں گے اور صبح کی نماز بھی گئی. صبح کی یہ برکت ہی نہیں آئے گی. پھر کہیں مولوی صاحب ہمارے گھر میں تعویذ کسی نے جادو کر لیا, کسی نے کوئی نظر بد کر لی, آپ کچھ کریں. بھائی قرآن کی تلاوت کریں گے. قرآن کی تلاوت ہر چیز کے لیے شفا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. شیطان ہی کی وجہ سے میاں بیوی جھگڑتے ہیں, شیطان ہی کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں, شیطان ہی کی وجہ سے گھر کے سارے مسائل خراب ہوتے ہیں. تو اگر ہم سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کریں گے تو ہمارا گھر سب کا سب ٹھیک ہو جائے گا. ہمارا گھر سب کا سب کیا ہو جائے گا. تو ہم عہد کریں کہ آج سے ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے. روزانہ ہم نے 1 پارہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے, اور اگر 1 پارہ نہیں کر سکتے تو 1 پاؤ آدھا سپارہ ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے. اللہ شان دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا